سلام کے ساتھ درود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامع مکرم، حاضرین محترم، معزز اور مکرم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میری آواز سماعت فرمانے والی باحیا بضمیر اسلامی ماں بہن، آج کا یہ پروگرام جو ہے میاں زہیب سرور صاحب، میاں بلال سرور صاحب نے اپنی والدہ کے سال ثواب کے لیے منعقد کیا ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. جنت الفردوس میں اللہ پاک اعلیٰ مقام عطا فرمائے. والدین کے پیچھے اصال ثواب کرنا، ایسی محافل کا انعقاد کرنا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اس سے والدین کی تربیت کا پتہ چلتا ہے. انہوں نے والدین نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی تو والدین کے سارے ثواب سے لیے اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. بس مجھے جتنا وقت دیا گیا ہے میں اس پر مختصر سی بات کرتا ہوں، پھر ہم دعا کریں گے. اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. بیان ہی نہیں ختم ہوا. سامعین محترم، خواتین سے میری گزارش ہے کہ جو وہاں بچے کھیل رہے ہیں انہیں اپنے پاس بٹھا لیں تاکہ آسانی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو سکے. کیونکہ ادب اور احترام یہ ضروری ہے. جتنے بڑے کی بات ہوتی ہے اتنا بڑا ادب کیا جاتا ہے. جو چیز ادب کے ساتھ سنی جائے اللہ پاک پھر عمل کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں. میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ پاک میں جو بولوں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم سنیں اللہ پاک ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، عظمت والدین پر اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ پتہ ہر کسی کو ہے کہ والدین کا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی شوکت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جس جگہ پر اپنی عبادت کا حکم دیا قرآن پاک میں، ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا. بھائی سننے والے سے گزارش ہے تھوڑی بات کھول دے. پیچھے جمعہ بھی پڑھایا، انسان میں زور لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنی عبادت کا حکم دیا کہ میری عبادت کرنی ہے، وہاں پر اللہ نے ساتھ ہی والدین کی اطاعت کا حکم دیا. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر لیا اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ عبادت میری کرنی. یہ اللہ کا پہلا فیصلہ ہے. اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ عبادت میری کرنا. اور ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. حضرت آدم علیہ السلام ان سے بھول ہو گئی، گندم کا دانہ کھا لیا.
اللہ نے زمین پہ اتار دیا. حضرت آدم علیہ السلام اس بھول پر معافی مانگتے رہے. اتنی معافی مانگی، اتنا روئے کہ چہرے پر آنسو بہنے کا رستہ بن گیا. ایک دن کہا یا اللہ تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ ہے، مجھے معاف کر دو. اللہ تعالیٰ نے معافی بھی دی اور حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا بھی کہ تو نے یہ نام کہاں دیکھا. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ جب تو نے مجھ میں روح ڈالی، میرے جسم میں روح آئی، میری آنکھیں کھلی اور میں نے تیرے عرش کو دیکھا، سب سے پہلے تو عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں سمجھ گیا کہ جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ہے اس کا کوئی مقام ہے، مرتبہ ہے. تو اس لیے میں نے آج اس کا واسطہ دیا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ کے نام کے ساتھ امام الانبیاء کا نام دیکھا تو سمجھ گئے بڑا مقام. تو ہمیں بھی یہاں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی اطاعت کا حکم دیا. اپنی عبادت کے ساتھ کہ عبادت میری کرنا اور اطاعت والدین کی کرنا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ تیرے رب نے فیصلہ کر لیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ تیرے رب نے فیصلہ کر لیا اللہ تعبدوا فرمایا عبادت میری کرنا وبالوالدین احسانا. عبادت میری کرنا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اترنے والا قرآن نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سنایا، سمجھایا، پڑھایا. صحابہ کرام نے بھی اپنے والدین کا ادب اور احترام کرنا شروع کر دیا. ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے. فرمایا کالی کملی والے میری اماں ابھی مسلمان نہیں ہوئی، وہ آپ کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ کبھی کبھی کہہ دیتی ہے، میری اماں کی ہدایت کے لیے ہاتھ اٹھائیے. آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے. حضرت ابو ہریرہ نے دوڑنا شروع کر دیا. بازار میں کسی نے دامن پکڑا. فرمایا ابو ہریرہ اتنی جلدی سے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا آج میرے آقا نے میری اماں کی ہدایت کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں پہلے گھر میں پہنچتا ہوں یا کالی کملی والے کی دعا پہنچتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچنے سے پہلے اماں جو ہے وہ غسل کر رہی تھی، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو چکی تھی. یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ حضرت ابو ہریرہ کی اماں مسلمان نہیں ہوئی تھی، لیکن حضرت ابو ہریرہ ادب اور احترام کیا کرتے تھے. آج میرے اور آپ کے والدین مسلمان ہیں لیکن ہم ادب نہیں کرتے، ہم احترام نہیں کرتے. یاد رکھنا تیری نماز ایک طرف ہے، تیرے قرآن کی تلاوت ایک طرف ہے، تیرا ذکر ایک طرف ہے، تیرا مراقبہ ایک طرف ہے، یتیموں مسکینوں بیواؤں کا خیال رکھنا ایک طرف ہے، معذوروں کی خدمت کرنا ایک طرف ہے، ارے سفید پوشوں کے گھر کے اندر راشن پہنچانا ایک طرف ہے. تو ساری نیکیاں کرتا رہے، اگر تجھ سے تیرے والدین ناراض ہیں کالی کملی والے کا اعلان ہے. اگر تو نماز بھی پڑھے گا لیکن والدین ناراض ہیں، تیری نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، حج قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، صدقہ قبول نہیں، خیرات قبول نہیں. آج کا نوجوان اپنی اماں کو آنکھیں نکال کے بولتا ہے، والد کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے. ارے
ارے تجھے کیا پتا تو نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، ادھر اپنے والد سے سختی سے بات کرتے ہو، ادھر فرشتہ تیری نیکیوں پہ قلم چلا دیتا ہے۔ آج کا انسان شراب پینے کو گناہ سمجھتا ہے، زناکاری کو گناہ سمجھتا ہے، فحاشی اور عریانی کو گناہ سمجھتا ہے۔ اگر گناہ نہیں سمجھتا تو والدین کی نافرمانی کو گناہ نہیں سمجھ رہا۔ والدین ناراض ہو جائے منانے کے لیے تیار نہیں، اگر دوست ناراض ہو جائے اس کے موبائل پہ میسج کرتا ہے، سوری بولتا ہے، بار بار سوری بولتے ہو، لیکن اگر والد ناراض ہو جائے تو بلانے کے لیے تیار نہیں ہو، والد ناراض ہو جائے سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، والدین ناراض ہو جائے کبھی ان کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ارے دوست کا میسج آ جائے گھر سے باہر نکل جاتے ہو، والد کا فون بھی آئے تو گھر میں داخل نہیں ہوتے ہو۔ یاد رکھنا علیہ السلام نے فرمایا جس کا ماں باپ ناراض ہے اس سے رب رحمان ناراض ہے۔ ہم نے ماں باپ کی نافرمانی کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ آج دوست کی قدر ہے، سہیلیوں کے اندر لڑکیاں لڑکی کی قدر کرتے ہیں لیکن ماں کی قدر نہیں کرتی، اسی طرح دوست کی قدر کرتا ہے، عزت کرتا ہے، لیکن اگر نہیں کرتا تو اپنے باپ کی نہیں کرتا۔ دوست کی ویلیو ہے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب ماؤں کے ساتھ باندیوں جیسا سلوک ہونے لگے تو سمجھ جانا قیامت قریب ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آج کا نوجوان ماں باپ کی گستاخی میں کتنا آگے نکل چکا ہے۔ دوست کا والد کہے بیٹا میں نے دوائی لانی ہے، کہتا ابھی گاڑی لایا، ابھی موٹر سائیکل لے کے آیا۔ اگر والد کہہ دے بیٹا میری طبیعت خراب ہے، اسی دوائی لے آنے سے، اسی دوائی لے آنے سے، انہوں نال لے جانا سے، ہائے ہائے ہائے۔ ارے تو نے دوست کے باپ کا حیا تو کیا، اس کی قدر تو کی، لیکن جس نے تجھے 25 سال پڑھایا، تجھے سکھایا، کچھ بنایا، آج تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے لیکن آج تو نے اپنے والد کا ادب نہ کیا، اس کی قدر نہ کیا۔ کوئی عورت بلا لے، عورت گلی کی ہو کوئی بھی ہو، وہ کہ بیٹا یہ سامان لے آؤ، لے آتا ہے، آگے کہتا ہے آنٹی کچھ اور تو نہیں منگانا، اور تو نہیں کچھ چاہیے؟ ارے آنٹی کے ساتھ کتنے ادب اور احترام سے بولے ہو، ماں کام کہہ دے تیرا کتنا ٹائم ہے، دکان کے جائیے کہ گھر کے کام کریے، باہر کو سنبھالے یا گھر کو سنبھالے۔ یاد رکھنا آقا علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرو گے بے شک ہاتھ میں تسبیح پکڑ لو، سینے سے قرآن لگا لو اور غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹ کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے نبی نے فرمایا نیکی قبول نہیں۔ اس گناہ میں آج ہم لوگ بہت زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں، بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ رات کے 12 بج جاتے ہیں، نوجوان گھر میں داخل نہیں ہوتا، باپ انتظار کر رہا، رات کے 12 بج گئے، اماں انتظار کر رہی ہے، نوجوان باہر ہے، انہیں سی بار بھی نہ بیٹھی ہے، انہیں سی بار بھی نہ کھڑے ہوئی ہے، ساڑھی کوئی زندگی نہیں، نہ ایسے نہ کہا کرو، یہ دو چہرے ایسے ہیں، خدا کی قسم ہے دو چہرے ایسے ہیں، ایک باپ کا چہرہ ایک ماں کا چہرہ، جب یہ چھپ گئے تمہیں دوبارہ نظر نہیں آئیں گے، قدر کر لو، قدر کر لو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے ماں باپ کا ادب کرو، ماں کی خدمت کرو۔ ایک صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول اگر خدمت نہ کر سکے والدین دنیا سے چلے گئے کیا کریں؟ فرمایا پھر اپنی خالہ کی خدمت کرو، خالہ کی خدمت کرو گے تمہیں اتنا ہی اللہ اجر دے گا جتنا ماں کی خدمت میں ملتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ ابھی رستہ کھلا ہے۔ اور پھر ایک صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول اگر خالہ بھی نہ ہو، فرمایا پھر اپنے والدین کے پیچھے سالے ثواب، جیسے آپ کو لیے یہاں انتظام کیا گیا والدین کے سالے ثواب کے لیے، فرمایا سالے ثواب کرو۔
اولاد نیکی کرے، دعا کرے یا نہ کرے، نیت کرے یا نہ کرے، لیکن اولاد ادھر نیکی کرے گی، ادھر فرشتہ اس کے والدین کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں درج کر دیتا ہے، نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ بیٹا جا رہا ہے باہر، مکان کے باہر ماشاءاللہ لکھا ہوا، اس نے پڑھ لیا، اس کے والدین کو ثواب پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، کیسا اللہ نے نظام چلایا۔ آپ کا بیٹا ہے بسم اللہ پڑھ رہا ہے، باپ کو ثواب مل رہا ہے، دادا کو ثواب مل رہا ہے، آگے اس کے والد کو ثواب مل رہا ہے، آگے اس کے والد کو ثواب مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، کہاں تک یہ ثواب جاتا ہے۔ ہمارے خزانے خالی ہوتے ہیں دینے سے، اللہ کا خزانہ خالی نہیں ہوتا۔ فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کی خدمت کرو، پیسے کے ساتھ کرو، پیسے کے ساتھ نہیں کر سکتے ان کے سر کی مالش کرو، انہیں دباؤ۔ اگر کوئی آدمی پیسہ بھی نہیں دے سکتا، غریب ہے، لیکن اتنا بھی غریب نہیں ہے آج کے دور میں کوئی کہ والدین کو کچھ دے نہ سکے۔ ایک بات کر دیتا ہوں، باپ میرا ہو، پان کے پیسے کسی سے لے، باپ میرا ہو، سگریٹ کے پیسے کسی سے لے، ٹھیک ہے سگریٹ پینا اچھی بات نہیں ہے، باپ میرا ہے کسی سے سگریٹ مانگ رہا ہے، باپ میرا ہے پان کسی سے لے کے کھا رہا ہے، تو میری زندگی پھر کس کام کی، میرا کمانا پھر کس کام کا ہے؟ تو والدین کا ہر طریقے سے خیال رکھا جائے، ادب کیا جائے، احترام کیا جائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، محمد مصطفیٰ کا فرمان کہتا ہے، یہ نہ دیکھو بولنے والا کون ہے، بلکہ یہ دیکھو بول کس کا بولا جا رہا ہے، کہنے والا کون ہے یہ نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہا کس کا جا رہا ہے۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے والدین سے اچھا سلوک کرو۔ یاد رکھنا آج ہر بندہ پریشان ہے کاروبار کی وجہ سے، جن کے والدین زندہ ہیں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اپنے ماں باپ کی خدمت شروع کر دو، تمہارے قدموں میں دنیا آئے گی، دولت آئے گی تمہارے قدموں۔ کون کہتا ہے والدین پہ خرچ کرنے کی وجہ سے رزق کم ہوتا ہے؟ وہ پاگل ہے جو کہتا ہے بیوی کا خرچہ اٹھاؤ یا بچوں کے اسکولوں کی فیسیں دو یا تمہارا خرچہ اٹھاؤ، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ والدین کی خدمت سے ملتا کیا ہے۔ کاش اسے آزمایا ہوتا۔ آج میں ولیوں کا انکار نہیں کرنے لگا، ہم لوگ اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہیں، جانا چاہیے، اچھی صحبت میں جائیں گے تو اچھے بن جائیں گے، بری صحبت میں بیٹھیں گے تو برے بن جائیں گے۔ آج جاتے ہیں نذرانے دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، سوٹ دیتے ہیں، پھر ہم ان سے درخواست کرتے ہیں دعا کرو۔ سنو 500 ولی ایک طرف بٹھا دو، 500 ولی، بوڑھے ماں باپ کو ایک طرف بٹھا دو، 500 ولیوں کو نذرانے بھی دو، پیسہ بھی دو، موسم کے حساب سے انہیں کپاس بھی دو، گندم بھی دو، انہیں سب کچھ دو، لیکن 500 ولیوں کو جا کے کہو دعا کرنا، دعا کرنا، دعا کرنا۔ ادھر بوڑھا ماں باپ بیٹھا ہوا ہے، ان سے بھی کہنا دعا کرنا۔ علماء فرماتے ہیں 500 ولیوں کی دعا میں وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ نے طاقت تیرے بوڑھے ماں باپ کی دعا میں رکھی ہوئی ہے۔ کہاں جا رہے ہم؟ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا جا رہے ہیں؟ میں خود امام بھی ہوں، خطیب بھی ہوں، لیکن مجھ سے اگر کوئی دعا کا کہتا ہے میں اسے کہتا ہوں تیرے والدین ہیں، وہ کہتا ہے، میں کہتا ہوں جاؤ اپنی والدہ سے دعا کرواؤ، اپنے والد سے دعا کرواؤ۔ یہاں سے ایک مثال چھوٹی سی دے دیتا ہوں، ایک آدمی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، راستے میں ایک بزرگ کھڑا ہوا ہے، اس نے اشارہ کیا، اس نے بٹھا لیا، بٹھا کے لے گیا جہاں اس نے اترنا تھا، اتارا، دکان پہ گیا، بڑا خوش ہے، بڑا مطمئن ہے۔ کیا ہوا یار، ایک بڑا بندہ ضعیف کھڑا سی، شریف آدمی بزرگ کھڑا تھا، میں نے اس کو ایک مقام سے اٹھایا دوسرے پہ چھوڑا، بڑا خوش ہے۔ ارے کسی کے باپ کی خدمت کی ہے